نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، جو مجھ سے اس چادر میں شرکت کی اور الجھنے کی کوشش کرے گا میں اس کو رسوا کر دوں گا۔ یہی 100% یہ معاملہ اللہ نے یہودیوں کے ساتھ کیا ہے۔ یہ لاڈلی قوم تھی، اللہ نے ان میں بہت سارے پیغمبر بھیجے، موسیٰ کلیم اللہ بھیجے جنہوں نے ان کو فرعون کے تسلط سے آزاد کرایا۔ اتنے سارے معجزے دیکھنے کے بعد جب ان کو حکم ہوا اللہ کی راہ میں جہاد کرو تو انہوں نے کیا کہا؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑ، ہم یہیں بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے کیا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے نا، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق، تو اللہ نے نبوت کہاں شفٹ کر دی؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، کہ اب جو آخری پیغمبر آئے گا وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نہیں ہوگا، وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوگا۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں نہیں ہوگا، وہ کس کی اولاد میں ہوگا؟ اسماعیل علیہ السلام۔ ان کے اندر دو بیماریاں، ایک حسد کہ فلاں کو نعمت کیوں مل رہی ہے، اور ایک دنیا سے محبت۔ قرآن کہتا ہے یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ کم سے کم اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 1000 سال۔ اور مسلمان دنیا سے محبت نہیں کرتا۔ تو آپ بتاؤ، دو ایسی قوموں کا مقابلہ ہو کہ ایک زندہ رہنے کے لیے لڑ رہی ہو اور ایک موت کے لیے لڑ رہی ہو، تو فتح کس کو ملے گی؟ جو موت کے لیے لڑتا ہے۔ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں زبان دی کہ میں ولد الزنا نہیں ہوں۔ انہوں نے وہ معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے، مگر کیوں نہیں مانا؟ اس لیے کہ اپنی چودراہٹ جا رہی تھی۔ جب مذہبی چودراہٹ انسان میں آتی ہے نا، وہ بہت خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ مذہب میں عزت بہت ملتی ہے۔ ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا تبلیغ میں عالم کے لیے 1 سال رکھا ہوا ہے، غیر عالم کے لیے نہیں رکھا ہوا۔ میں جب اپنے شیخ سے بیعت ہوا تو مجھے انہوں نے بہت سارے معمولات بتا دیے کہ یہ ذکر اتنے لمبے چوڑے۔ میں حیران تھا کہ وہ فلاں بیعت ہو کر گیا ہے، اس کو تو کم معمولات بتائے، ہم تو مولانا ہیں۔ تو ہمارے شیخ نے کہا کہ عالم کے بگڑنے کا اندیشہ عامی آدمی کے بگڑنے سے بولو زیادہ ہے۔ عزت بھی ملتی ہے جب علم ہوتا ہے، شہرت بھی ملتی ہے۔ عزت، شہرت، دولت، یہ 3 چیزیں انسان کی کھوپڑی کو کیا کرتی ہیں؟ بولو، خراب۔ تبھی تزکیہ نفس جو ہے نا، تزکیہ نفس، جس کے پاس بھی علم ہے، آج یوٹیوب پہ بہت سے اسکالرز ہیں، ادھر ادھر سے علم حاصل کر لیا، کسی بزرگ سے باقاعدہ تعلق قائم کر کے اپنا تزکیہ نہیں کروایا، تو وہی علم ان کا گمراہی کا پھیلانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان لوگوں میں انا پیدا ہو گئی، ہم نے ان کو علم، یہودیوں کو علم پر بھی دنیا کا علم بھی دیا، دین کا علم بھی دیا، اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں ان کی خلافتیں قائم ہوئی، تو بجائے اللہ کے شکر گزار بننے کے تکبر سے کھوپڑی آؤٹ ہونا، بولو شروع۔ اللہ سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ جب تکبر آئے گا آپ کے اندر، بجائے اس کے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرو، بہت بڑے حصے پر یہودیوں نے حکومت کی ہے۔ ایسے ایسے پیغمبر اللہ نے یہودیوں کو دیے جو نہ عیسائیوں کے حصے میں آئے نہ مسلمانوں کے حصے، یعنی کثرت کے اعتبار سے اتنے زیادہ۔ ہمیں اللہ نے سید الانبیاء دیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر سب سے زیادہ احسان ہے، لیکن کثرت کو دیکھا جائے تو جتنے کثرت سے پیغمبر یہودیوں کے پاس آئے، اتنی کثرت سے پیغمبر کسی اور قوم کے پاس نہیں آئے۔ پھر اللہ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ذریعے ان کو بڑی بڑی حکومتیں دیں، بیت المقدس ان کا مرکز بنا، لیکن اللہ کا شکر گزار بننے کے بجائے تکبر سے کھوپڑی آؤٹ ہونا شروع ہو گئی۔ اللہ نے ان سے نظام حکومت لے کے کس کے حوالے کر دیا؟ بیت المقدس کا عیسائیوں کے حوالے کر دیا۔ عیسائی بہت تھوڑے تھے،
لیکن اللہ نے ان تھوڑوں کو ان طاقتوروں سے لڑوایا اور اللہ نے ان کو مغلوب کیا. ان کے ہاتھ سے بیت المقدس نکلا اور اس کے بعد سے اب تک ان کے ہاتھ میں بیت المقدس نہیں آیا. مسلمانوں کے پاس آ گیا, ان کو نہیں دیا اللہ نے. 18ویں صدی کے شروع میں, 17ویں صدی کے اینڈ میں, سن 1900 کی بات کر رہا ہوں میں, 1901 1902 کی, اس سے بھی کچھ ٹائم پہلے, یہ دنیا میں بکھرے ہوئے تھے. دنیا میں کسی کو ان سے دشمنی نہیں, لیکن دنیا میں جہاں بھی گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے سازشیں ترک نہ کی ہوں. ہٹلر جو تھا نا دوسری جنگ عظیم میں تو جرمنی گیا ہوں نا, میں نے وہ قبرستان بھی دکھایا تھا یہودیوں کا. ہٹلر نے یہودیوں پہ بہت زیادہ ظلم کیا, جو بالکل غلط کیا. ہم اس ظلم کو کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتے, دیگوں میں اٹھا اٹھا کے زندہ ڈال دیا کرتا تھا.